السلام علیکم ساتھیو، اس وقت ہم ماہ محرم کے تعلق سے مظاہر العلوم کے شعبہ حدیث کے استاد مولانا محمد اسرار صاحب کا ایک بیان پیش کر رہے ہیں۔ اس بیان کے لیے ادارہ مظاہر العلوم میں زیر تعلیم طالب علم محمد فرقان کا شکر گزار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالی شانہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، کتاب الہی میں، لوح محفوظ میں جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے آسمان اور زمین، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب و احترام کے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جس سے اسلام کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اور شروعات جو ہوتی ہے وہ ماہ محرم سے ہوتی ہے۔ سال کے 12 مہینے قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ کتاب الہی میں یعنی لوح محفوظ میں یا حکم خداوندی میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت ہی زیادہ احترام اور ادب کے ہیں۔ یہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلامی مہینے، اسلامی تاریخ کیا، مہینوں کے نام کیا ہے، کب سے کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو اپنے حساب کتاب میں بھی رکھنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا اور قمری حساب یہ فرض علی الکفایہ، اس کا جاننا فرض علی الکفایہ۔ اگر سبھی اس کو بلا دیں گے، اٹھا کر رکھ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ جائز تو ہے کہ شمسی حساب سے آپ اپنا لین دین کریں، کارخانے کا، فیکٹری کا، ملازمت کا، لیکن کم از کم اپنا گھریلو نظام تو قمری حساب سے چلائیں۔ کم از کم اس کا ایک فائدہ یہ رہے گا، آپ گھر میں جو لین دین ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے، تو اس کو چاند کے حساب سے نکلے، چاند کی تاریخ کے حساب سے، تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ اسلامی تاریخ زندہ رہے گی اور یہ قمری حساب زندہ رہے گا، کیونکہ ہماری کتنی عبادات ایسی ہیں، اہم ترین عبادات کہ جن کا تعلق قمری حساب سے ہے۔ رمضان المبارک اہم ترین عبادت ہے، قمری حساب، قمری تاریخ معلوم نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا رمضان کا؟ حج، قربانی، یہ سب ایسی عبادتیں ہیں کہ جن کا تعلق قمری حساب سے ہے، لہذا چاند کی تاریخ، اسلامی تاریخ، قمری حساب، اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے، ضروری ہے۔ یہ معلومات بھی ہمیں، ہمارے بچوں کو ہونی چاہیے، اور اپنا گھریلو نظام ہم اسلامی تاریخ کے مطابق بنائیں۔
اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ جو 12 مہینے ہیں ان میں 4 مہینے بہت ہی زیادہ ادب اور احترام کے ہیں۔ وہ 4 مہینے جن کو قرآن کریم ادب اور احترام کے کہہ رہا ہے کون سے ہیں، ان میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہیں۔ ثلاثۃ سرد، 3 تو لگاتار ہے اور 1 فرد ہے یعنی وہ الگ ہے۔ 3 لگاتار جو ادب احترام کے مہینے ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، عید کے بعد کا جو مہینہ آتا ہے، ایک تو وہ بقرعید سے پہلے اور عید کے بعد کا جو بیچ کا مہینہ وہ، اور دوسرے بقرعید کا مہینہ جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، نام یاد ہونے چاہیے۔ تو یہاں ذی الحجہ پر سال پورا ہو گیا، تو 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور ایک تیسرا ہے یہ پہلا مہینہ محرم کا مہینہ۔ یہ 3 تو لگاتار ہے، 11، 12 اور پہلا، اور ایک الگ ہے وہ ہے رجب کا مہینہ۔ شب برات سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا ہے شعبان سے پہلے، تو وہ ہے رجب، وہ بھی قابل احترام مہینوں میں سے ہے۔ کیسا قابل احترام ہے، کیسا ادب احترام کا ہے؟ اتنے ادب احترام کے مہینے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ کافر و مشرک ہونے کے باوجود ان 4 مہینے کا احترام کرتے تھے۔ سبھی لوگ احترام کیا کرتے تھے؟ کیسا احترام کرتے تھے؟ ایسا احترام کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں کے اندر کسی سے کوئی جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، کسی طرح کی کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، بالکل امن و امان کے ساتھ لوگ ان 4 مہینوں کے اندر سفر طے کر لیا کرتے تھے، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو یہ بڑے ہی احترام کے مہینے ہیں، بڑے ہی عظمت کے مہینے ہیں، لہذا ان مہینوں کو احترام اور ادب کے ساتھ ہی گزارنا چاہیے۔ ایسے کام کرنا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو، وہ ان مہینوں میں بالکل نہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، معاصی اور گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر کے، شریعت کے خلاف کام کر کے تم اپنے اوپر ان مہینوں میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے یہ مہینے قابل احترام ہیں، اتنی ہی ان مہینوں کے اندر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ شریعت کے خلاف، اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف من گھڑت کام ان مہینوں میں کیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ محرم ہی کا مہینہ لے لیجئے، اس میں کتنے لوگ ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ایسے کام ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، دین کے ساتھ کام سمجھ کر کرتے ہیں کہ جن کا شریعت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ تعزیہ نکالنا، تعزیہ دیکھنا، جلوس نکالنا اور ماتم کرنا، حلوے بنانا، ایسے ہی کھچڑے بنانا، سبیلے لگانا، کالے کپڑے پہننا، یہ سب محرم میں ہو رہا ہے، حالانکہ شریعت سے ان کا کوئی دور کا تعلق نہیں۔ شریعت تو ان چیزوں سے منع کرتی ہے۔ ہماری شریعت تو ایک روشن شریعت ہے، ایک اعتدال والی شریعت ہے۔ اس شریعت کے اندر ماتم کچھ نہیں، جلوس کچھ نہیں، فلاں دن کے اندر فلاں چیز بنائی جائے، اس طرح کا کچھ نہیں۔ تو لہذا تعزیہ دیکھنے سے، تعزیہ نکالنے سے بالکل گریز کریں، اپنے بچوں کو روکو، ورنہ اگر آپ دیکھو گے، آپ یہ کام کرو گے تو بچے آپ کی نقل اتاریں گے، کہیں گے میرے ابا کیا کرتے تھے، میں کیسے مان جاؤں، مشکل ہو جائے گا ان کو منع کرنا۔ آپ ان کے دل کے اندر ان کاموں کی برائی، مذمت بٹھائیے، آپ ان کو سمجھائیے کہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ تعزیہ نکالنا، تعزیہ دیکھنا، اس دن کے اندر پانی کی، شربت کی سبیلے لگانا، ماتم کرنا، سوگ بنانا، یہ سب شریعت کے خلاف امور ہے۔ پھر شریعت کے موافق کیا امور ہے اس دن کے اندر، وہ بھی بتلائے جائیں گے، ان کو کرنا ہے، لیکن پہلے ہی سے بچنا ہے۔ ایک تعزیہ دیکھنا، اس میں بہت سارے حدیث شریف کے اندر ہے کہ
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے جو کسی قوم کی رونق کو بڑھاتا ہے تو اس کا شمار بھی ان میں سے ہی ہوتا ہے، اور جو کسی جماعت کی کثرت کا سبب بنتا ہے اس کا شمار بھی ان میں سے ہوتا ہے۔ تو ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح تعزیہ نکالنے والے گناہ گار ہو رہے ہیں تو ان کا دیکھنے والا بھی برابر کا گناہ کا شریک ہے۔ جس گھر کی چھت پر دیکھا جا رہا ہے کھڑے ہو کر گناہ کی چیز کو، تو بھی گناہ کے کام میں معاون بن رہے ہیں، ان کو بھی گناہ ملے گا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ تعالیٰ شانہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں، ظلم و زیادتی کے کام میں مدد نہ کرو۔ تو یہ تو مدد ہی کرنا ہوا کہ ہم نے گناہ کی چیز کو دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو سختی سے منع کریں۔ پھر کرنا کیا ہے ان دنوں کے اندر، اس دن کے اندر محرم میں کیا کرنا ہے؟ چند کام کرنے کے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ماہ محرم ہے جس کو حدیث شریف میں اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اس کو کہا جاتا ہے۔ حرام کے معنی ناجائز کے لیے آتے ہیں، لیکن حرام کے معنی احترام، عظمت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد حرام بہت زیادہ عظمت احترام کے لائق مسجد، بہت زیادہ ادب احترام کے لائق، وہاں کوئی کام خلاف احترام نہ ہو۔ جس طریقے سے مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں اگر کوئی خلاف ادب اور مسجد کے احترام کے خلاف کوئی کام کیا جائے گا تو اس کا وبال بھی 1,00,000 کے برابر ہے، وبال بھی ایسا ہی ہے۔ تو محرم الحرام انتہائی عظمت والا مہینہ، انتہائی قابل احترام مہینہ۔ تو اس مہینے کا ایک کام تو یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی عظمت والا ہے۔ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ ہر دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ہر دن کے روزوں کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو جتنے بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں۔ خواتین کے لیے بہترین موقع ہے، وہ اپنے جو قضا کے روزے ہیں اس مہینے میں رکھ لیں تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ جو ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں 2 روزے ایسے موقع پر رکھ لیں، دن بھی معتدل سا ہوتا جا رہا ہے، درمیانی ہوتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، اور پھر فضیلت بڑی ہے، تو ایسے مہینے میں وہ روزے رکھ لے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ بالخصوص یوم عاشوراء کا روزہ، یوم عاشوراء کہا جاتا ہے 10 محرم الحرام۔ اس کی حدیث شریف میں مخصوص فضیلت آئی ہے، خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں گے تو اس کی کیا فضیلت ہے، کیا چیز ملے گی۔ فرمایا کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا وہ ایک روزہ۔ یہ اس روزے کا بڑا اہتمام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ قریش بھی اس روزے کو، قریش مکہ بھی رکھا کرتے تھے اور یہود مدینہ بھی رکھ رہے ہیں، یہود بھی اس روزے کو رکھتے ہیں۔ تو ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ اس روزے کو کیوں رکھتے ہیں یہودیوں کو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اس دن میں نجات عطا فرمائی تھی تو انہوں نے بطور تشکر کے یہ روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی ان کے اتباع میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو جب معلوم ہوا کہ ہمیں تو چونکہ یہود کی مخالفت کا حکم ہے تو آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں اس روزے کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لوں گا 90 کا، اور بعض روایات میں 10 کا۔ تو اس لیے مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لیا جائے، 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ 9-10-11 تینوں ہی رکھیں۔ دوسرا درجہ یہ کہ 9-10 یا 10-11 2 روزے۔
اور تیسرا ادنا سا درجہ یہ ہے جس کو بعض فقہا نے خلاف اولا اور مکروہ تنزیہ کہا ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھے، 10 کا روزہ۔ لیکن بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آدمی صرف 10 کا روزہ بھی رکھ لے گا تو تب بھی اس کو فضیلت اور ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس زمانے میں یہود اس روزے کو نہیں رکھتے، لہذا ان کی کوئی موافقت نہیں ہوگی کہ مخالفت رہے، تو کم از کم ایک تو رکھ ہی لے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ملتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس روزے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ اپنے بچوں سے بھی، باشعور جو بچے ہوتے ان سے بھی روزہ رکھوایا کرتے، جو روزہ رکھ سکتے تھے ان سے بھی روزہ رکھتا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے بچوں سے بھی رکھوا لیا کرتے تھے کہ جب وہ بچے روتے تو ان کو کھلونے دیا کرتے تھے تاکہ ان کا بھوک کا احساس ختم ہو جائے، وہ ان سے کھیل لیتے۔ تو لہذا ایک کام تو کرنے کا یہ کہ اس دن کے اندر روزے رکھیں، اور اس دن کو یوم عاشورہ کہا گیا ہے حدیث شریف میں۔ یوم عاشورہ کیوں کہا گیا ہے؟ ایک تو آسان سی وجہ یہ ہے کہ عاشورہ کے معنی 10واں، تو چونکہ یہ 10واں دن ہے محرم کا، اس لیے اس کو یوم عاشورہ کہا گیا ہے۔ لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کی ایک کتاب ہے موطا امام مالک، اس کی ایک شرح لکھی ہے اوجز المسالک، تو اس میں حضرت نور اللہ مرقدہ نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ اس دن کو یوم عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے اس دن میں مختلف زمانوں میں مختلف 10 نبیوں پر بڑے بڑے انعام اور اکرام فرمائے۔ تو یہ بہت ہی انعام و اکرام کا دن، 10 مختلف زمانوں میں 10 مختلف انبیاء پر اسی دن میں، ایک سال میں مختلف سالوں میں اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس دن میں خصوصی انعام یہ فرمایا کہ ان کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اسی دن فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی تو یوم عاشورہ میں ہی ملی، 10 محرم کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، نوح علیہ السلام پر ایک پریشانی تھی کہ وہ کشتی طوفان میں چل رہی تھی، سیلاب میں چل رہی تھی، تو کشتی جو چوٹی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، رکی، تو یہ بھی یوم عاشورہ میں۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر، تفسیر کی کتابوں میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے انسان سوار تھے انہوں نے تو اس دن کا روزہ رکھا ہی، ساتھ میں جو جانور سوار تھے انہوں نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ اس کشتی میں جانوروں کے کچھ جوڑے بھی تھے، تو انسانوں نے تو روزہ رکھا ہے، جانوروں تک نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ اس زمانہ تو ایسا گزرا ہے ہماری شریعت میں بھی کہ یہ روزہ فرض رہا ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو فرضیت ختم ہو گئی، لیکن استحباب اس کا بھی باقی ہے، مستحب ہے۔ تو جانوروں تک نے روزہ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالی شانہ نے ان کو جو نجات عطا فرمائی وہ بھی اسی دن ان کے زمانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی یوم عاشورہ میں قبول ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک پریشانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو، کنویں کے اندر تھے، کنویں سے نکالے گئے تو یہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی اللہ تعالیٰ نے اسی دن واپس فرمائی۔ کس قدر انعام و اکرام کا دن۔ پریشان، آج ہم بھی تو پریشان ہیں، یہ سب حوالے دے کر ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ امت کی پریشان ہو، تو بڑی طاقت کا مالک ہے، بڑی قوت کا مالک ہے۔ جس کام کو کرنا چاہتا ہے کن کہہ دیتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس وقت امت کے نہ جانے کتنے افراد طرح طرح کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا گئے، یا اللہ ان کو نجات عطا فرما۔ دعا کریں اہتمام سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی دن واپس ہو گئی، 8 ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی اور اسی دن ان کو آسمان پر اٹھایا گیا، ولد فیہ ورفع الی السماء، اسی دن میں۔
اور حضرت سید الکونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے خصوصی انعام اعزاز یہ ملا، غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ جو بھی خلاف اولا کا وہ سب معاف۔ تو یہ انعام کا معاملہ بھی اور یہ خوشخبری بھی اسی دن ملی، تو یہ اتنا مبارک دن ہے، اس لیے اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس دن کی جو فضیلت ہے تو وہ فضیلت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، جو ظلم ہوا، یقیناً اس پر جتنا رنج و غم کیا جائے تو وہ کم ہے، اور ان کے غم میں جتنا شریک ہوا جائے کم ہے، لیکن شریک ہونے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق صرف اس دن کے لیے یہ ماتھا پیٹ لینا، اس سے کیا ملے گا؟ یہ گھوڑوں کو زخمی کر دینا، پانی پلا دینا، یہ نہیں، بلکہ کیا ہے پھر؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی فضیلت نہیں، بلکہ آپ نے دیکھ لیا اس دن کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس، ہر نبی کے زمانے میں اس دن کی فضیلت رہی ہے۔ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن میں ہوئی تو ان کی شہادت کی فضیلت بڑھ گئی اس دن کی وجہ سے۔ اس دن کی فضیلت ان کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ان کی شہادت کی فضیلت بڑھی اس دن کی وجہ سے۔ اس کی فضیلت تو پہلے سے، پھر اگر کسی کی وفات کی وجہ سے کسی دن کی فضیلت بڑھا کرتی تو سب سے بڑی فضیلت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا تو اس دن کی ہونی چاہیے، لیکن کہیں بھی نہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت شہداء جو ہے تو ان کے لیے امت مسلمہ کو اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک بات سوال ہے۔ کیا یہ جلوس ماتم جو شیعہ کرتے یہی کرنا چاہیے؟ اس سے کوئی فائدہ ہوگا ان کو؟ ہرگز نہیں۔ حق ان کا ہر امتی پر ہے، صرف شیعوں پر نہیں۔ شیعوں نے غلط طریقہ اپنا لیا۔ کیا حق ہے؟ حق ایک واقعے سے آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ نے لندن میں انتقال ہو گیا، حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ، ابھی انتقال ہوا ان کا۔ تو انہوں نے فرمایا، لکھا ہے کہ ہم حضرت شیخ 10 محرم کو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، تو آپ نے معلوم فرمایا کہ میاں یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے تم نے کیا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے جو دیگر شہداء ہیں ان کے غم میں کچھ شریک ہوئے، کیا ان کے لیے کیا کہ ہم خاموش ہیں؟ تو حضرت نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ محرم سے شروع کیا تھا یہ معمول، اور آج 10 محرم ہو گیا، الحمدللہ ہر دن ایک قرآن کریم مکمل تلاوت کر کے ان کو ایصال ثواب کرنا۔ روز ایک قرآن پڑھ کے بڑھاپے کا زمانہ تھا، اس وقت کا زمانہ آخری عمر کا واقعہ کہ ہر دن ایک قرآن کریم مکمل پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرنا۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے جتنے بھی شہداء ہیں، تو ہر امتی یہ کام کرے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرے اور ان کے لیے دعائیں کرے، ان کی طرف سے صدقات و خیرات کرے، لیکن وہ 10 محرم میں نہیں، پورے مہینے میں جب چاہے کرتا رہے۔ 10 محرم ہی کو خاص اس لیے لازم کر لینا اور اسی دن صرف یاد کر لینا یہ ہماری شریعت۔ تو یہ کام کرنے کے تو 2 کام کرنے کے ہوئے، ایک تو روزہ رکھنا اور دوسرے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی اہل بیت شہداء تھے ان سب کے لیے ایصال ثواب کرنا۔
ایک تیسرا کام 10 محرم سے متعلق حدیث شریف میں ملتا ہے جو متعدد صحابہ سے روایت مروی ہے، بڑے بڑے صحابہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، جابر رضی اللہ عنہ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی اہلہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو آدمی یوم عاشوراء میں اپنے عیال پر، اپنے اہل پر، گھر والوں پر وسعت کرے گا، فراخی کرے گا، تو اللہ تعالی شانہ پورے سال اس کے ساتھ فراخی فرمائے، وسعت فرمائے۔ تو تیسرا کام یہ کرنے کا وہ ہے کہ اس دن کے اندر اپنے گھر میں کھانے پہننے میں اور کھلانے پلانے میں بیوی بچوں کو، نوکروں کو، ماتحتوں کو ذرا کشادگی کا معاملہ رکھے، اور دنوں کے مقابلے میں اچھا بنا لے۔ پھر اچھے میں کوئی کھچڑا تھوڑا ہی آتا ہے، اور چیزیں بہت ہیں اچھی بنانے کی۔ کھچڑے کے متعلق تو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، خواتین کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر 10 محرم کو کھیچڑ نہیں بنا تو 10 محرم ہی نہیں ہوگا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اور اچھی اچھی چیزیں بنائیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اور صرف حدیث پر عمل کی نیت سے، اور حدیث یقیناً 100% سے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، میں نے 50 سال تک جربناہ 50 سنۃ، میں نے 50 سال تک اس کا تجربہ کیا، وجدناہ کذالک، ایسا ہی پایا۔ 50 سال تک تجربہ کیا کہ فراخی کی اہل و عیال پر، اور جن پر حدیث شریف میں کرنے کے لیے کہا گیا ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہی فراخی فرمائی۔ پھر اس پر ایک سوال ہوتا ہے، اور سوال بھی بڑا اہم ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکز شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک سے غالباً حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا تھا یہ سوال، استاد شاگرد سے سوال کر۔ علم تو ایسی چیز ہے، بڑوں سے بھی سیکھے، چھوٹوں سے بھی، ساتھ والوں سے بھی۔ تو سوال یہ فرمایا، سوال یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس دن میں روزہ رکھو، اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، اور دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اس دن کے اندر خوب اہل و عیال کو کھاؤ، کھلاؤ، پلاؤ۔ تو دونوں پر کیسے عمل کریں؟ ٹکراؤ ہو گیا، تعارض ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ رکھو، ایک حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے روزہ رکھو، اور صحابہ اپنے بچوں تک کو روزہ رکھواتے تھے۔ تو پھر اگر روزہ رکھیں گے تو پھر کھانا پینا، کھلانا پلانا کیسے ہوگا؟ اور اگر کھائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے تو پھر روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یقیناً عرب عجم کے ایک بڑے عالم، بڑے محدث تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ جسے چاہے اللہ جو نعمت عطا فرما دے اور کوئی ایسا پیدا فرما دے، لیکن دور دور تک بہت کم نظر آتے ہیں ایسے اتنے گہرے علم والے۔ تو حضرت نے جو جوابات لکھے، اس کی توجیحات لکھی، وہ یہ لکھی، ایک جواب تو یہ لکھا کہ حدیث شریف کے اندر عیال کا لفظ آیا ہے، اور عیال کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو، تو خود روزہ رکھ لے بڑے، اور چھوٹے بچوں کو خوب کھلائے پلائے۔ جو بچے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کو بولے کھلا پلا دے۔ جو روزہ نہیں رکھ سکے، جو روزے کے قابل تھے روزہ رکھ لیا، جو روزہ نہیں رکھے تو انہیں اچھی طرح کھلائے پلائے، کپڑے وغیرہ دلوا دے ان کو، جو خرچہ ہے اس طرح کا۔ اور دوسری توجہ یہ فرمائی کہ دن بھر اچھے سے اچھا کھانا بنائے، اچھی اچھی چیزیں خرید کر لائے بازار سے، اور شام کو افطار میں استعمال کرے تو تب بھی وسعت کا معاملہ ہو جائے گا، تب بھی وسعت ہو۔ کھلانے کی تو بالکل قید نہیں، اطعامہ ہی آیا ہو یوم عاشوراء، بس وسعت کی بات ہو رہی ہے، فراخی کی۔ تو یہ خرید کر لانا، بچوں کو چیزیں دلوانا، پھر شام کو کھا لینا، یہ بھی فراخی ہو گئی۔ اور تیسری توجہ حضرت نے ارشاد فرمائی کہ عیال اور اہل کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے، تو اس میں جو اپنے نوکر ماتحت لوگ ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ کسی آدمی نے دکان پر کوئی نوکر رکھا ہوا ہے، کسی ادارے کے کچھ ملازمین ہیں، یا اسی طریقے سے کارخانے میں کچھ ملازمین ہیں، تو ان ملازمین کو تنخواہ دی جاتی ہے، تو وہ تنخواہ اسی دن دے دیں، اور دنوں کے مقابلے میں کچھ ذرا بڑھا کر دیں، اور مہینوں کی تنخواہ کے مقابلے میں اس مہینے کی تنخواہ کچھ بڑھا کر دے دیں۔
مثلا 10,000 تنخواہ دیتے ہیں 2,000 بڑھا کے دے دیں اور اسی دن دے دیں تو یہ بھی فراقی ہو جائے گا۔ اور چوتھی توجہ حضرت نے ارشاد فرمائی ہے کہ چاند کے حساب سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے شام سے، مغرب کے بعد سے شروع ہو گئی 10 محرم، 9 محرم پوری ہوئی تو 10ویں محرم شروع ہو گئی مغرب کے بعد سے، تو رات میں خوب کھائے کھلائے پلائے اور سحری میں اچھا کھانا کھائے، خود بھی دوسروں کو کھلانا چاہے ان کو بھی کھلائے، تو لہذا حدیث پر عمل ہو جائے گا، دونوں حدیث پر عمل ہو جائے گا، روزے والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور وسعت والی فراخی والی جو حدیث ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو لہذا ہمیں یہ 3 کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ روزہ رکھنا ہے اور دوسرا کام یہ کہ وسعت فراخی جیسی گنجائش ہے اس کے مطابق کر لے، گھر والوں پر بھی، ماتحتوں پر بھی، نوکروں پر بھی، اور تیسرا کام یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام شہداء کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ باقی جو شریعت کے خلاف کام ہے تو ان سے بچنا ہے، اور یہ مہینہ خاص طور سے، ویسے تو پوری زندگی آدمی گناہوں سے بچ کر گزارے، لیکن اس مہینے میں یہ سوچ لے کہ یہ بڑا ہی ادب احترام کا مہینہ ہے، لہذا اس میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ جب گناہوں کو چھوڑنے کا، گناہوں سے بچنے کا ایک مسلمان ارادہ کرے گا تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارض عنا۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنے دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کو تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلائے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ذہنی قلبی سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ذہنی قلبی سکون نصیب فرما۔ یا اللہ تمام الجھنوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے، مولا کریم اس کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ جو اعمال تیری رضا کا سبب ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و مرضیات کے مطابق ہیں، یا اللہ امت کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اعمال شریعت کے خلاف ہیں، یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی خیر سے مالا مال فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ حاضرین کے جائز مقاصد کو یا اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے اس کلام پاک کی برکت سے پورا فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ